بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منٹری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اسلام قبول کرنے والے چوتھے صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کے بعد دیگر نکاح کرنے کی وجہ سے ذوالنورین کا لقب پایا، یعنی دو نوروں والا۔ اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز صرف اور صرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ اسی وجہ سے انہیں ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ زمانہ جہالیت سے ہی پڑھنا لکھنا سیکھا اور جوانی میں تجارت کا پیشہ اپنایا۔ شروع سے ہی بڑے پیمانے پر تجارت کی بدولت آپ کا شمار صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ اللہ نے اس وقت مسلمانوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کے ذریعے بہت نوازا۔ تحریک اسلام کے لیے جن لوگوں نے مالی امداد کی ان میں سیر فہرست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، جس کی وجہ سے غنی کا لقب بھی ملا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان وقف کیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا نصف مال وقف کیا، جبکہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں جنگ تبوک کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے اس قدر خوش تھے کہ فرمایا، اے عثمان، اللہ نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جو آپ سے ہو چکے یا قیامت تک جو ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں ایک بار سخت قحط پڑا، تمام لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے تو مدینہ کے تاجر جمع ہو گئے۔ تاجروں نے کئی گنا زائد قیمت پر اس غلے کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا کہ مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے۔ وہ سب بھی اپنی پیشکش بڑھاتے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا، یہاں تک کہ انہوں نے پوچھا کہ آخر کون ہے جو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے یہ سب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا جو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو مدینہ میں پینے کی پانی کی شدید قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک باغ میں یہودی کا کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا۔ وہ مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو یہ کنواں خریدے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدن کا ذریعہ تھا، اسی لیے یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ تدبیر کی کہ اس سے آدھا کنواں خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا کہ ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور ایک دن میرا ہوگا۔ یہودی لالچ میں آ گیا اور آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے پانی مفت بھرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں خریدنے کی پیشکش کر دی، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم کی کثیر رقم سے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اس باغ کی باقاعدہ دیکھ بھال بھی شروع ہو گئی۔ بعد ازاں آل سعود کے دور میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 کے لگ بھگ ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد چاردیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام رجسٹرڈ کر دی گئی۔
وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان کے نام سے بینک میں جمع کرواتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک پلاٹ لیا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غربا و مساکین کی کفالت اور باقی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا کہ اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آج بھی مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ جی ہاں، یہ سچ ہے اور اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا انعام ہے، جو قریباً 1400 سال سے مل رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رکھیں، خوش رہیں، السلام علیکم۔